سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. چوبیسویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ سے استقامت طلب کرتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر نزائے روح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ کا خوف، تمہیں خوف کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو غم کرنے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا کہ اس جنت کی بشارت ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اب دنیا کے اندر بھی تمہارے مددگار رہے اللہ کے حکم سے، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اس جنت کے اندر تمہیں ہر وہ چیز اللہ عطا کرے گا جس کی تمہارا دل چاہت کرے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم طلب کرو گے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہربانی ہے، ایسی شاندار اور عظیم الشان مہربانی جو آج تک کسی مہمان نواز نے کسی مہمان کی نہیں کی، کسی میزبان نے کسی مہمان کی ایسی مہربانی نہیں کی کہ مہمان اگر کسی چیز کو طلب کرے اور آپ اس کو پہنچا دیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مہمان نے دل میں آرزو کی اور میزبان نے اس کی میزبانی پوری کر، ایسا کبھی نہیں۔ دوسروں میں غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے ہی مہربانی ہوگی میزبانی ہوگی کہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال آئے گا اور اللہ وہ چیز تمہاری نظروں کے سامنے کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کا اپنے اندر استحقاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت طلب کرنا عربی گرامر کے اعتبار سے استقامہ باب استفعال، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس لفظ کا کہ انسان اللہ سے طلب کرتا ہے، یعنی استقامت میں جو استقامت لفظ ہے اس میں طلب پائی جائے، کوئی چیز مانگنا۔ بہت سے موقعوں پر یہ کہتے ہیں استفادہ کرنا، یعنی فائدہ حاصل کرنا، تو اس میں طلب پائی جاتی ہے کہ آپ کسی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی استقامت کا معنی ہے کہ استقامت دین پر جم جانا، اس کی ثابت قدمی، اس کا طلبگار ہونا چاہیے ہر مومن۔ استقامت دین پر یا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے، اور استقامت دین جو ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کے اتنے شان اور مناقب ہونے کے باوجود ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور اللہ انہیں جب چاہے پھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، ساری زندگی ایک شخص ہدایت پر رہے اور زندگی کے کسی موڑ پر آ کر وہ پھسل جائے، استقامت نہ رہے، اس کے کوئی اسباب ہو، کوئی وجوہات ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور وہ دین سے پھر جائے، ڈگمگا جائے۔ کئی لوگ
میں نے دیکھے ایسے اپنی آنکھوں سے کہ ساری عمر اچھی گزری اور آخری وقت کے اندر آ کر ڈگمگا دین سے دستبردار اسی مسجد کا ایک قاضی تھا، اس نے باقاعدہ مجھے لوگوں نے بتایا، کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور سمجھاتے رہے، پھر لوگوں نے کچھ اس کے اندر کی بات معلوم کرنا چاہی۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ کہتا نہیں، اللہ کے نبی نے بھی نماز نہیں پڑھی، نماز۔ اس سے پوچھا پھر آپ مسجد میں کیوں آتے ہو؟ وہ ظہر اثر میں مسجد میں آتا تھا، جھاڑو دیتا تھا۔ کہتا میں ایسے ہی لوگوں کو دکھانے دیتا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص ساری زندگی دین پر رہا ہو اور آخری عمر میں آ کر بھٹک جائے، کیسی بڑی، کتنا بھیانک انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محدثین کرام نے اس حدیث کو تقدیر کے باب میں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ بندہ جو ہے لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت والے عمل کرتا ہے ساری زندگی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، ساری زندگی وہ اہل جنت والے عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس بندے کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فاصلہ کتنا تھا، کتنا طے کر لیا، فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور پھر وہ اہل جہنم کے عمل کرتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے۔ کتنا اہم ترین معاملہ کہ انسان ہمیشہ اللہ سے اس دین پر استقامت مانگے، ہمیشہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ آخر وقت میں اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اہل جہنم والے عمل نہ کریں، فرمایا اسی طرح ایک شخص فَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اہل جہنم کے عمل کرتا ہے، کوئی خیر نہیں ہے اس کی زندگی میں، حتیٰ کہ اس کے اندر جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ اہل جنت والا عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں سوال کرتے، پوچھتے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نیکی کا کام بھی نہیں کیا، اور سب کے سب جنت دی۔ پھر بتایا گیا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزے کو دیکھا، فرعون نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ، بڑی محنت مشقت کے ساتھ اپنے پاس اپنے دربار میں بلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا وَإِنَّا، مطالبہ کیا وَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں مال بھی ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں۔ پھر انہوں نے ان سے کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنی کابینہ میں شامل کروں۔ سارا اپنے جادو کا زور لگایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور کہا اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو ذرا یہاں پھینکے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نے ایک ہی مرتبہ جب وہ اسرار بن گیا اور اس اپنا منہ کھولا، جتنی وہ لاٹھی اور رسیاں جن کو فرعونی جادوگروں نے یہ تاثر دلوایا تھا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر کے کہ یہ رسی اور لاٹھی نہیں بلکہ یہ سانپ ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی۔
وہ ایک ہی مرتبہ جب اس نے منہ کھولا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سارے کے سارا اس نے نکل دیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واضح ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اپنی کارسازی کی تھی، جو انہوں نے جھوٹ کا ملندہ تھا، جو نگاہوں کا دھوکہ تھا، وہ بھی واضح ہو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب تمام جادوگر سجدے میں گئے. قالوا آمنا برب العالمین، کہا رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. فرعون نے تو دیکھا کہ بازی ساری پلٹ گئی. میں کچھ چاہ رہا تھا، یہاں کچھ معاملہ ہی اور ہو. کہنے لگے تمہیں پتا ہے، میں پہلے سمجھ گیا تھا، مجھے پتا تھا یہ ہر دور کے اندر سیاسی کلامات یا کھانے والوں کا ہر دور میں یہ دستور رہا ہے کہ اگر معاملہ ان کے حق میں ہو وہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اگر ان کے خلاف بازی پلٹ جائے پھر کہیں گے مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے پہلے دن سے معلوم تھا. کہا میں نے سمجھ لیا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہو. انه لكبيركم الذي علمكم السحر، معاذ اللہ. کہنے لگا یہ جو ہے نا موسیٰ، انہوں نے بھی اتنے سارے بنائے تھے سام، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑا سام بن کے دستہ بن. کہا یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے نبی کو متهم کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام نہ جادو کو جانتے تھے، نہ جادو کی الف جانتے تھے، نہ بے جانتے تھے. وہ اللہ کے نبی تھے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، تمہارا جان جاؤ اور تم جان لو گے کہ کس کا عذاب سخت ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. کوئی بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، اس وقت کا فرعون تھا. فرعون ہی تھا. اس نے ایمان لانے کی پاداش میں کوئی قصے کا کہانی بیان کر رہا. ایمان لانے کے کو جرم قرار دیتے ہوئے اپنی بیوی کو، کسی غیر کی بیوی کو نہیں، اپنی بیوی کو کہا موسیٰ پر اگر ایمان لے آئی ہے میں تیرا ایسا عشر کروں گا جو عبرت بن جائے. کہا کیا ہو گیا؟ اس کو لٹایا ایک تختے پر اور کہا اب کیلے لے آؤ، اور وہ کیلے اس زندہ عورت کے جسم پر گاڑی گئے. ذرا تصور تو کیجیے، یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی استقامت تھی. اس موقع پر کیا کہتی ہے، ان کی زبان پر کلمات کیا ہے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا جنت میں گھر بنا. ونجنی من فرعون، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات عطا فرما. وعملہ، اس کے جو کرتوت ہے اس سے بھی، یا اس کے جو کارندے ہیں جو اس پر سزا کو وارد کر رہے ہیں اور میرے جسم کو اس طرح کیا جا رہا ہے، لیکن اے اللہ تو مجھے سزا عطا فرما. اس نے مرنا منظور کیا، جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن اس کے ایمان کے اندر، اس کے استقامت کے اندر کوئی لچک نہیں ہے. عورت تھی، اس طرف پوری مشینیں تھی. بیان یہ کر رہا تھا کہ فرعون جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا وہ دوسروں کے ساتھ کوئی رعایت کرتا. تو یہ دھمکی نہیں تھی،
اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانا اس کے لیے آسان تھا کہ اگر نہیں مانو گے تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارا پاؤں کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، نہ تم پاؤں سے صحیح معنی میں صحیح نظر آؤ گے، نہ ہاتھ سے صحیح نظر آؤ، ساری زندگی کے لیے یہ مسئلہ بنے گا۔ یہی نہیں، پھر میں اسی طرح یہ خون نکل رہا ہوگا، پاؤں سے بہ رہا ہوگا، ہاتھ سے بہ رہا ہوگا، کہ اچانک ایسا ہوگا کہ اس کیفیت میں جب تمہارے جسموں سے خون روا ہوگا میں تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں، سولی دے، تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے، اور جس نے ایمان نبی کو دیکھ کر اور نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر جس نے ایمان قبول کیا ہو، انہوں نے کہا اب تجھے جو کرنا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اب جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اس کے بعد ہم کسی چیز کے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے چھوڑ دیں، اب ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہے، اسے چھوڑنا آسان۔ بہرحال یہ ایمان لانے والا گروہ، اس کے جو الفاظ تھے، ان الفاظ میں کوئی زبانی بات نہیں، دل سے یہ الفاظ تھے، ایمان بول رہا ہے، اللہ پر ایسا ایمان لائے فرمایا لن نؤثرک، اب کسی اور کو اس پر ترجیح نہیں دی جا سکتی جو ایمان ہم موسیٰ پر لائے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا نا، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں ہو گئے۔ اس نے کہا بس ختم ہو گئی بات، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم جادوگر ہیں، ہم جادوگر کی اولاد ہیں، ہمارا باپ جادوگر، دادا جادوگر، خاندانی جادوگر، یہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو واضح طور پر ان آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، موسیٰ اکیلا ہے، یہاں جادوگروں کی فوج موجود، یہ اکیلا شخص تھا، اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ لکڑی تھی، یہ لکڑی سانپ بن گئی، اس نے تو کچھ نہیں پڑھا، اس نے تو صرف ڈال دیا۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، فقض ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے کر، تیری جو سزا تو بیان کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی تیری کوئی آرزو ہے اسے پورا کر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، صدر حاکم کے روایت، ایک نماز نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ ایمان اتنا تھا، یہ ایمان ایسا تھا، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، اتنے دل سے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل کو بہت تھوڑا کیا، لیکن اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا، اللہ نے جنت انہیں دے دی۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه بعدك وفي روایت لا اسال عنه غیرك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے اندر میری رہنمائی کے لیے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجیے کہ وہ بات جو آپ مجھے بتائیں بات بھی مختصر ہو اور
یعنی آپ کے بعد اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، ایک جملے میں پورا دین سمجھا دیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ آپ کے بعد کسی سے سوال کی حاجت نہ رہے، جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا جملہ ہو کہ وہ جملہ ہر طرف سے واضح ہو، مجھے آپ کے بعد کسی سے اس کی تشریح پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلمات دیے، آپ الفاظ جو بولتے وہ بر وقت ہوتے، اور اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر میں کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں، لیکن آپ ایک جملے کے اندر وہ چیز سمجھاتے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر ڈٹے رہو، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہو کہ اللہ مجھ سے ایمان کی دولت کو نہ چھیننا، اے اللہ مجھے ایمان پر قائم رکھ، اے اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، وراثتاً آپ کو مل گئی، اس لیے مجھے اور آپ کو قدر نہیں، لیکن یہ دولت بڑی عظیم ہے، یہ دولت بڑی نایاب ہے، یہ بڑے قسمت والوں کو ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیت اللہ کا طواف کرتے، 7 چکر پورے ہوتے، پھر آپ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے 2 رکعت، پھر آپ صفا مروہ کی سعی کرتے، صفا سے سعی کو شروع کرتے، مروہ پر 1 چکر پورا ہو جاتا۔ جب صفا سے سعی شروع کی جاتی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ دعا بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کرتے، دعا کا اسلوب اور دعا کا انداز دیکھیے، کیا دعا کرتے ہیں؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ بھائی اللہ نے خود کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ پھر عبداللہ بن عمر ایک اور جگہ سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یہ بھی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اے اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مانا یہ کہ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے خود کہا مجھ سے مانگو۔ ایک بندہ آپ کو کارڈ دے دے اور کہے آپ کو جب کوئی پریشانی ہو آپ میرے پاس آ جانا، مجھے فون کر لینا، مجھ سے رابطہ کر لینا، آپ کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یار میں کوئی چھوٹا سا آدمی ہوں، کروڑوں پتی مجھے کہہ رہا ہے آپ صرف مجھے فون کر دیں، آپ اس بات سے کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، پھر یہ نہیں کہ کسی امیر کو یہ کارڈ دیا ہو، کسی غریب کو نہ دیا ہو، کسی غریب کو دیا ہو، امیر کو نہ دیا ہو۔ ربکم ادعونی، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے ہی مانگو، مجھے ہی پکارو۔ اور اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ پہلے دعا کرتے وقت یہ صحابہ کرام جو اس امت کے سر، اس امت کے سب سے پہلے لوگ ہیں، جو بعد آنے والوں کے لیے بڑا عملی نمونہ ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا سے قبل یہ 2 آیتوں کے 2 حصے تلاوت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں
کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رد نہ ہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ آپ کو عطا کر دے، تو ایسے دعا کرو۔ دعا کی قبولیت کی جگہ بھی ہے، اور بندہ ایک عظیم عبادت کے اندر ہے، اور جو کلمات قرآن سے ابتداء پڑھے ہیں وہ خود اللہ نے فرمائے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو پھر وہ بندے کی۔ ایسے عظیم الشان رب نے، ایسے عظیم مالک خالق رازق نے کتنا آپ کو موقع دیا، فرمایا کہ آپ جو مرضی آئے گا، میں وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب عبداللہ ابن عمر اس ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کیا کرتے، بیت اللہ کے اندر بھی دعا کرتے ہوئے، لوگ دعا کرتے ہوئے اپنے دوست سے تو سن تو لیتا ہے، دعا کرتے ہوئے دیکھا کوئی دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے عزت دینا دنیا کے اندر، میرے دشمنوں کو یوں کر دینا، یا اللہ میرا فلاں معاملہ بیان ہو جائے۔ سارے اس کی جو دنیاوی ضروریات تھی نا، شاید اسی دن کے انتظار میں تھا کہ جیسے بیت اللہ پہنچے اور بس یہ ساری باتیں کر کہ وہ اس کا بھی سودا ہو جائے، اس سے کوئی پیسے مل جائے، اور یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہم احینی مسلما، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب مجھے موت آئے وہ بھی اسلام کی حالت۔ بس میں یہ چاہتا ہوں، اگر انسان کا دین محفوظ ہے تو اس کا سب کچھ محفوظ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ کا دین محفوظ ہے تو آپ کا سب کچھ محفوظ ہے۔ وقتی طور پر پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن انہیں ایک خوشی تھی، اور وہ یہ کہ ہمارا رب ہم سے ناراض رہا۔ اگر اللہ راضی ہے پھر یہ تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ان تکالیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ راضی، اگر اللہ ہم سے خوش ہے۔ آپ نے سفیان بن عبداللہ ثقفی سے فرمایا کہ پورا دین یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدم رہو، یہ پورا دین ہے۔ میں نے تو اس تعلق سے بات آگے کرنی تھی، وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ آئندہ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر ایمان کو سمجھنے کی، اور پھر اس ایمان کو اپنے اندر راسخ کرنے کی۔ یہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بڑا حساس چیز ہے، بڑی حساس چیز ہے، جہاں کہیں گناہ آتا ہے جو ایمان رخصت ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایمان کے ساتھ جب کوئی گناہ آتا ہے نا، ایک آدمی شراب پینے لگتا ہے، ایمان اتنا حساس ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بدکاری کرنے والا جو بدکاری کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ بڑا حساس، بڑا حساس۔ یہ ایسا نہیں ہے زبردستی آپ کے اندر گھسا رہے، آپ کے خاندانی مسلمان ہیں، ایسا نہیں۔ یہ تو ذرا سی ایسی بھوک آتا ہے شرک کی، گناہ کی، یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہے، اللہ کی چھوٹی سی ایک معصیت، ایک نبی سے ایک لرزش ہو گئی، اللہ نے اس سے جنت کا لباس چھین، جنت کی سکونت چھین لی، جنت کی رہائش چھین لی، کپڑے چھین لیے۔ یہ معاملات بڑے حساس ہے، یہ دین بڑا حساس ہے، اور حساس اس لیے ہے کہ یہ دین بڑا غیرت مند ہے۔ اس دین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ہم ہے تو مسلمان، اگر تھوڑا سا یہ ہوگا اس میں کیا ہوگا، ایسا نہیں۔
اللہ رب العزت اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.